بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں نماز جمعہ۔ مدینہ منورہ میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سب مسلمانوں کو اکٹھا کر کے نماز جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ پھر اوس اور خزرج دونوں قبیلوں نے مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک پیغام بھیجا جس میں لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس کوئی آدمی بھیجیں جو ہمیں قرآن مجید پڑھائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر اور عمرو بن ام مکتوم جو نابینا تھے کو ان کی طرف بھیجا۔ یہ دونوں مدینہ پہنچ کر حضرت اسد بن زرارہ کے ہاں رہائش پذیر ہوئے۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد کامران اور آپ سب کو نالجب کی پہلی سیریز دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور قسط میں خوش آمدید۔ علم کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیا گیا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ عبد بن حمید ابن سیرین سے نقل کرتے ہیں کہ اہل مدینہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے اور جمعہ کی فرضیت اترنے سے پہلے جمعہ پڑھنا شروع کر دیا تھا اور انہوں نے ہی اس دن کا نام جمعہ رکھا تھا۔ انصار نے کہا، یہودی 7 دنوں میں ایک دن جمع ہوتے ہیں اور اسی طرح عیسائیوں نے بھی ایک دن مقرر کر رکھا ہے، ہمیں بھی ایک دن مقرر کرنا چاہیے جس میں جمع ہو کر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ چنانچہ سب اہل اسلام حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہوئے اور انہوں نے ان کو جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھائی اور ایک بکری ذبح کی۔ مسلمانوں کی تعداد اتنی کم تھی کہ وہی بکری ان کے 2 وقت صبح اور شام کے کھانے کے لیے کافی ہو گئی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی فرضیت کا یہ حکم نازل فرمایا، جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے چل کھڑے ہو۔ سہیلی لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ساتھ یہ مستبد ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا اہم دینی کام شروع کر دیا ہو۔ پھر انہوں نے دار قطنی کے حوالہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی ہے کہ ہجرت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے مسلمانوں کو جمعہ پڑھنے کا حکم دیا۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے ظلم کی وجہ سے جمعہ نہیں پڑھا سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ وہ مسلمانوں کو جمعہ پڑھائیں۔ اگلے سال مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ واپس آئے اور ان کے ساتھ 12 ذی الحج کو مدینہ کے 70 آدمیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ تیسری بیعت عقبہ ہے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ 70 سے 1 یا 2 مرد زیادہ تھے، ان کے علاوہ 2 عورتیں بھی تھیں۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ اس سال انصار کے مشرک اور مسلمان بہت سے لوگ حج کے لیے آئے تھے اور سب لوگوں کے رہنما برا بن معرور تھے۔ جب رات کا پہلا تیسرا حصہ گزر گیا تو ان میں سے 73 مرد اور 2 عورتیں چھپتے چھپاتے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ عورتوں میں سے بنو مازن بن نجار کی ایک عورت نصیبہ بنت کعب ام امارہ اور دوسری بنو سلمہ میں سے اسماء بنت ادم تھیں۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لڑائی کی اجازت دے دی اور انصار نے اسلام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کے تابع داروں کی امداد پر بیعت کر لی اور مسلمانوں کو ان کے ہاں رہنے کا موقع مل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کے مہاجروں اور آپ کے ساتھ مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں اور اپنے بھائیوں انصار سے جا ملیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اب تمہارے لیے بھائی بنا دیے ہیں اور ایسا گھر مہیا کر دیا ہے جس میں تم امن کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ چنانچہ مختلف جماعتوں کی صورت میں مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکلے اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت کا انتظار کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریشی صحابہ میں سے سب سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے ابو سلمہ بن عبد الاسد محرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کا نام عبداللہ ہے۔
یہ بیعت عقبہ سے 1 سال پہلے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تھے۔ جب یہ حبشہ سے واپس آئے اور قریش نے انہیں انتہائی اذیت پہنچائی اور انہوں نے انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خبر سنی تو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، مگر ان کی بیوی ام سلمہ کو ان کے ساتھ جانے سے روک دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قریش کا آخری فیصلہ۔ جب قریش نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمایتی اور دوست دوسرے قبیلوں سے اور دوسرے شہر میں پیدا ہو گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نہ صرف خود ہجرت کر کے وہاں جا رہے ہیں بلکہ اپنے بال بچوں اور مال و اسباب کو بھی اوس اور خزرج کی طرف منتقل کر رہے ہیں، تو انہوں نے معلوم کیا کہ مسلمانوں کو محفوظ جگہ مل گئی ہے اور ان کو پناہ دینے والے اوس اور خزرج جنگ آزمودہ ہیں، مسلح اور صاحب ہمت ہیں۔ اب انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ رسول اللہ بھی ان سے جا ملیں گے اور ان کا مقصد جنگ کے بغیر اور کچھ نہیں، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آخری فیصلہ کرنے کے لیے دار الندوہ یعنی کمیٹی کے گھر میں جمع ہوئے اور تاکید کر دی کہ کوئی عقل مند اور سمجھدار آدمی جو مشورہ دینے کی اہلیت رکھتا ہے پیچھے نہ رہے۔ ابن اسحاق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ وقت مقررہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے دار الندوہ میں جمع ہوئے تو شیطان بھی ایک باروب اور تجربہ کار بزرگ کی شکل میں قیمتی لباس زیب تن کیے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ جب انہوں نے اس کو اس طرح دروازہ میں کھڑا دیکھا تو پوچھا کہ کون بزرگ ہیں؟ اس نے کہا میں نجد کا رہنے والا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں نے آج کوئی اہم فیصلہ کرنے کے لیے اجلاس طلب کیا ہے، اس اجلاس کی کارروائی سننا چاہتا ہوں، ممکن ہے میں آپ کو کوئی صحیح مشورہ دے سکوں۔ سب بولے ٹھیک ہے، تشریف لے آئیے۔ چنانچہ وہ اندر آیا اور ان کے ساتھ میٹنگ میں شریک ہو گیا۔ اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی تو قریش کے سربراہ اور سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، خدا کی قسم اس کا ارادہ اغیار کے تعاون سے ہم پر حملہ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں، اب پانی سر سے گزر گیا ہے، اس کے متعلق حتمی اور آخری فیصلہ کیے بغیر کوئی چارہ نہیں رہا، اس لیے اپنی تجویز پیش کرو کہ آخر اس کا حل کیا ہے۔ ایک آواز آئی کہ اس کو ہتھکڑی پہنا کر اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر کال کوٹری میں قید کر دو، جس طرح دوسرے ظہیر اور نابغہ جیسے شاعر مر گئے ہیں، اس کی موت کا انتظار کرو۔ شیخ نجدی نے کہا واللہ یہ کوئی معقول تجویز نہیں، اس کے ساتھیوں کو پتہ چلے گا تو عین ممکن ہے وہ تم پر حملہ کر کے اس کو چھین لے جائیں، پھر کسی مناسب وقت پر جوابی حملہ کر کے تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں۔ میری رائے میں تمہاری یہ تجویز معقول تجویز نہیں ہے، کوئی اور تجویز پیش کرو۔ دوسرا سردار بولا اس کو جلا وطن کر دو، جب ہم اس کو ملک بدر کر دیں گے تو ہماری بلا سے جہاں چاہے جائے، ہم روز روز کی مصیبت سے نجات پا لیں گے اور باہمی اختلاف دور کر کے پہلی سی پرامن زندگی بسر کرنے لگیں گے۔ شیخ نجدی بولا خدا کی قسم پہلی تجویز کی طرح یہ تجویز بھی کوئی معقول تجویز نہیں، اس کی فصاحت و بلاغت اور شیریں کلام تم جانتے ہو، وہ باتوں باتوں میں دوسروں کا دل مول لیتا ہے، جہاں چاہے گا میٹھی باتوں سے وہاں کے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لے گا، پھر ان کو ساتھ لے کر تم سے اقتدار چھین لے گا اور پھر تمہارے ساتھ وہ سلوک کرے گا جو اس کا دل چاہے گا، کوئی اور تدبیر سوچو۔ اس پر ابو جہل بولا میرے دماغ میں ایک تجویز آئی ہے جو ابھی تک تمہارے دماغوں میں نہیں آئی۔ سب نے چوکنے ہو کر پوچھا بولو وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلہ سے ایک ایک بدن کا مضبوط، ارادہ کا پکا اور تلوار کا دھنی نوجوان لیں، پھر ہر ایک کو قاطع تلوار دے کر حکم دیں کہ وہ یک بارگی سے حملہ کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح اس کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا اور بنو عبد المناف اپنی ساری قوم سے لڑ نہیں سکیں گے، زیادہ سے زیادہ وہ دیت کا مطالبہ کریں گے جسے ہم آسانی سے ادا کر دیں گے۔ یہ سن کر شیخ نجدی چلا اٹھا بس بس یہی معقول تجویز ہے، اس کے علاوہ تمہاری مصیبت کا اور کوئی حل نہیں۔ چنانچہ یہ تجویز بالاتفاق پاس ہو گئی، جلسہ برخاست ہوا اور سب نے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے اپنے گھر کی راہ لی۔ اس وقت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہا
آج رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر نہ سوئیں اور کفار کے منصوبہ سے آگاہ کیا۔ عشاء کے وقت طے شدہ پروگرام کے مطابق تمام قبائل کے نوجوان مسلح ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازہ پر جمع ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ لوگ ٹوٹ پڑیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو حضرت علی کو حکم دیا، آج رات تم میرے بستر پر لیٹو اور میری سبز حضرمی چادر اوڑھ لو اور بے فکر ہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت یہی چادر اوڑھ کر سوتے تھے۔ ابن اسحاق محمد بن کعب کرتی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ قریش کے سب نوجوان آپ کے دروازے پر جمع ہوئے، ان میں ابو جہل بھی تھا۔ وہ کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے کہ اگر تم اس کا دین قبول کر لو گے تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، مرنے کے بعد اٹھو گے تو تمہیں اردن کے باغوں جیسے باغات ملیں گے، اور اگر یہ نہ کرو گے تو ذبح ہو جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد اٹھو گے تو آگ میں گرو گے جہاں ہمیشہ جلتے رہو گے۔ ابو جہل نے ابھی اتنی بات کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے اور مٹی کی مٹھی لے کر کہا، ہاں میں یہ کہتا ہوں اور تو ان میں سے ایک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں بند کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سروں پر مٹی ڈالتے اور سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے نکل گئے۔ وہ آیات یہ ہیں، قسم ہے قرآن حکیم کی، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمار اللہ کے رسولوں میں ہے، اور ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے دیوار کھڑی کر دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اس لیے وہ نہیں دیکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو سب حاضرین کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے جہاں جانا تھا چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکا۔ پھر کسی نے ان سے آ کر پوچھا، تم یہاں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ بولے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں ناکام کرے، بخدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمہارے پاس سے نکل کر گئے ہیں اور تم میں سے ہر ایک آدمی کے سر پر مٹی ڈال کر گئے ہیں اور جہاں جانا تھا چلے گئے ہیں، تم اپنے سر پر مٹی نہیں دیکھتے ہو؟ پھر ہر آدمی نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو سچ مچ اس کے سر میں مٹی تھی۔ پھر اندر دیکھا تو حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر میں لپٹے ہوئے پایا۔ کہنے لگے، خدا کی قسم، محمد تو یہ اپنی چادر اوڑھے اپنے بستر پر لیٹا ہے۔ پھر وہ بدستور صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے رہے۔ جب صبح کے وقت حضرت علی بستر سے اٹھے تو کہنے لگے، خدا کی قسم، اس کہنے والے نے سچ کہا تھا۔ ابن اسحاق نے کہا کہ اس رات اس مقصد کے لیے جو لوگ جمع ہوئے تھے ان کے متعلق یہ آیت اتری، اور اس وقت کو یاد کریں جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملک سے نکال دیں، اور یہ آیت بھی اتری۔ بلکہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، ہم اس کی موت کا انتظار کرتے ہیں۔ ہجرت اور غار ثور میں قیام۔ کفار کی سازش کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ ابن اسحاق کے علاوہ دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر جمع ہونے والے یہ لوگ جن کے سروں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی ڈالی تھی، وہ کفر کی حالت میں جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہماری اگلی ویڈیو تک اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ ناصر۔